آبادی وقار محرم کے آتے ہی ذکر حسین کا دور دورہ ہوتا ہے اور اہل بیت کرام کی عظمتوں، شانوں، فضیلتوں، مقام و مرتبے کی لوگوں کو آیات قرآنیہ سنائی جاتی ہیں، احادیث مبارکہ سنائی جاتی ہیں۔ اسی ضمن میں بھی اہل بیت کرام کی بارگاہ میں نذران عقیدت بیان کرنے کی جسارت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کے عمل خیر کی عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ عوامل وقار قرآن کریم کی آیت کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اعلان کرنے کا حکم فرمایا۔ کیا کرنے کا اعلان؟ آپ کو پتا ہوتا ہے کسی خاص خبر کا اعلان ہوتا ہے، حضرات اعلان سنی تو مطلب کسی خاص خبر کا، وہ خوشی کی خبر بھی ہو سکتی ہے اور غمی کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پہ قرآن کا ایک اللہ کی بھی انداز ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا، قل اے میرے پیارے نبی تم فرما دو، تم کہہ دو، تم ارشاد فرماؤ۔ اب یہ ڈائریکٹ حضور کو خطاب ہے اس لفظ کل میں، جیسے قل هو اللہ احد، جس میں لفظ کل فرمایا محبوب آپ کہہ دو کہ اللہ ایک۔ اب یہ لفظ کل کو اگر نکال دیتے تو پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ هو اللہ احد، جیسے اللہ نے فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو، یہاں پہ بھی تو اللہ نے کل نہیں فرمایا، اپنا تعارف فرمایا اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اسی طرح یہاں پہ کل فرما کے محبوب کی زبان اقدس سے، آپ کی وما ینطق عن الهوی کی جو زبان اقدس تھی، آپ کی جو کون کی کنجی کی زبان تھی، اس سے اللہ ارشاد فرمانا چاہ رہا ہے۔ میں قل محبوب آپ اعلان فرماؤ، یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا ان کو یہ بتاؤ کہ جو میں نے آپ کو خاندان دیا ہے، جو میں نے آپ کو نسل دی ہے، جو میں نے آپ کو قرابت دار دی ہے، جو میں نے آپ کو آل دی ہے، اس کے بارے میں ایک اعلان ہے۔ فرمایا کیا؟ میں لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اب یہ پہلا جو پہلا ہے فریز ہے، جو پہلا فریز ہے، جو پہلا پیرا ہے آیت کا، اس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ اپنے امتیوں کو کہہ دو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں زندگی گزار چکا ہوں۔ اعلان نبوت سے پہلے میں نے 40 سال گزار دیے، اب اعلان نبوت کے بعد میں تمہاری مشکلات برداشت کر رہا ہوں، تمہیں دین سکھا رہا ہوں، اللہ کی توحید کا پرچار کر رہا ہوں۔ یہ تمام مشکلات، تمام مصائب، تمام تبلیغ پہ میں تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا، میں تم سے کچھ میں ریوارڈ نہیں چاہتا تم سے کہ تم مجھے جناب یہ سرداری دے دو، تم مجھے نمبرداری دے دو، تم مجھے یہ عہدہ دے دو، یا تم مجھے اتنا پیسہ، اتنا مال دے دو، یا مجھے کہیں کسی بڑے خاندان میں میری شادی کروا دو، کچھ بھی نہیں۔ میں لا اسألکم علیہ اجرا، میں جتنی خدمت تمہاری کر چکا ہوں، دین کی خدمت، تبلیغ کی خدمت، تمہیں رائے دلالت سے بھٹکے ہوئے رستوں سے اٹھا کے سیدھے رستے پہ لے آنے کی جو محنت میں نے کی ہے، اس پہ کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، کوئی اجر نہیں مانگتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی اجرت نہیں مانگتا، مزدوری نہیں مانگتا۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک بات کہہ دو آگے، الا المودۃ فی القربى، پہلے مطلق نفی فرما کے فرمایا محبوب بتا دو باقی کچھ نہیں چاہیے، لیکن ایک کام، ایک تمہاری مجھے فیور چاہیے، ایک تمہاری اجرت مجھے چاہیے، ایک فیور چاہیے۔ وہ کون سی؟ الا المودۃ فی القربى، کہ جو میرے قرابت دار ہے، جو میرا خاندان ہے، جو میری آل ہے، اس کے ساتھ تم نے تعلق مودت رکھنا ہے، تعلق مودت رکھنا ہے۔ قرآن پاک کا اسلوب اگر آپ دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام نے توحید کا پرچار کیا، تبلیغ کی، لوگ مسلمان نہیں ہوئے، تو انہوں نے آخر میں کیا کہا؟ لا اسألکم علیہ مالا، میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، مجھے اللہ اجر دے گا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ سورہ ہود میں اگر حضرت ہود علیہ السلام کی تبلیغ پہ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں تم سے لا اسألکم علیکم اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، تم سے مجھے کچھ نہیں چاہیے، کوئی امید بھی نہیں ہے، اللہ پہ چھوڑ دیا ہے جس نے پیدا کیا تمہیں اور مجھے،
لیکن یہاں پہ کچھ معاملہ الگ ہے، میں لا اسألکم علیہ اجرن، اجر نہیں مانگتا، لیکن ایک چیز مانگی ہے، کون سی؟ الا المودۃ فی القربى، میری اہل بیت اور آل کے ساتھ تعلق کے مودت قائم رکھنا ہے۔ یہ میں مصطفیٰ مانگ رہا ہوں، اور مانگ کس کے حکم سے رہا ہوں؟ اللہ کے حکم سے۔ اب اس کی اہمیت سمجھیے، تعلق کے مودت اور تعلق کے محبت میں بھی تھوڑا سا فرق ہے، اس کو میں تھوڑا سمجھا کے آگے چلتا ہوں کہ تعلق کے مودت اور ہوتا ہے، محبت اور ہوتا ہے۔ تعلق کی مودت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مثال سے آپ سمجھنا چاہیں تو اس کی مثال آسان ہے، جس طرح پانی ہے اور پانی میں جو جن جانوروں کا مسکن ہے ان میں سے ایک مچھلی بھی ہے، دیگر بھی جانور ہیں جیسے ٹوڈ ہے، ڈڈو ہے، یا دیگر مگرمچھ ہے، یا جو ہے وہ کچھوا آپ کہہ لیں اس کو، یہ تو دیگر کا مسکن ہے لیکن مچھلی کا بھی مسکن ہے۔ اب اگر کچھوے اور مچھلی کے آپ ان دونوں کا کمپیریزن کریں تو کچھوا پانی کے اندر بھی زندہ رہ سکتا ہے اور پانی کے باہر بھی، بولے نا، پانی کے باہر بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ پانی کے اندر ہے تب بھی وہ زندہ ہے، پانی سے نکلے خشکی صحرا میں چلا جائے تب بھی وہ زندہ رہے گا۔ لیکن اگر دوسری طرف آپ مچھلی کو دیکھیں تو مچھلی جو پانی کے اندر ہے تب وہ زندہ ہے، لیکن اگر اس پانی سے باہر نکل آئی تو وہ زندگی ختم ہو جائے گی، اس کی حیات اینڈ ہو جائے گی، اس کی زندگی کا ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ جو مچھلی کا تعلق پانی سے ہے وہ کچھوے کا نہیں ہے، کچھوا پانی سے تعلق محبت قائم کیے ہوئے ہے، لیکن مچھلی پانی سے تعلق مودت قائم کیے ہوئے ہے۔ یہ لفظ مودت کا مفہوم سمجھا جو قرآن نے بتایا، الا المودۃ فی القربى، اللہ نے فرمایا محبوب ان کو بتا دو کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میری آل کے ساتھ تعلق محبت نہیں کہ اس کے بغیر بھی تمہارا گزارا ہو جائے، بلکہ یہ کہ تعلق مودت رکھو۔ اگر آپ مائنس کرنا چاہو آل کو تو پھر آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ مائنس نہیں، پلس ہی پلس رکھنا ہے۔ کوئی بے شک تذکرے کرے نہ کرے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ آل کے بغیر تو ہماری نمازیں، ہماری یہ باتیں، ہمارا ایمان کچھ بھی مکمل نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا محبوب اپنے امتیوں کو بتا دو کہ میری آل بیت کے ساتھ تم نے مودت رکھنی ہے، محبت نہیں مودت۔ اور مودت محبت سے ایک درجہ آگے ہوتی ہے، محبت کا درجہ کم ہے، محبت کے بغیر زندگی گزر سکتی ہے، لیکن مودت کے بغیر زندگی گزر نہیں سکتی، جیسے میں نے مچھلی کی مثال دی ہے۔ تو اس سے آگے چلتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اہمیت کیوں دلوائی اس امت کو؟ کیونکہ آپ اللہ کے بتانے سے، حکمت الہیہ سے یہ جانتے تھے کہ اسی امت کے کلمہ پڑھنے والے اور اسی نبی کے پیروکار ایک دن میری آل کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور ظلم و ستم کے پہاڑ جو ہے اس پہ ٹوٹ جائیں گے، اور میری آل کو یہی کلمہ پڑھنے والی امت ذبح کر دے گی، شہید کر دے گی۔ آپ اس حکمت الہیہ کے تحت جانتے تھے، اس لیے آپ نے بار بار ہر جگہ پہ جب بھی بات کی ہے تو آپ نے فرمایا میری آل بیت کا خیال رکھیں، تاکہ امت کے ذہن سے، امت کے دماغ سے میری آل کا جو احسان ہے نا وہ نہ جاتا ہے۔ میں آپ کو حدیث پڑھ کے سناتا ہوں، آپ کہیں گے جی آپ ایسے یہ خطیبانہ انداز میں یہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ بہت صوفی قسم کے صحابی تھے، بڑے صوفی قسم کے صحابی تھے۔ اب وہ جو بات کہہ رہے ہیں نا ان کی بات سنیے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں رہا، اور یہ اتنے صوفی صحابی تھے جب رسول اللہ کا وصال ہوا تو یہ مدینہ سے بھی نکل گئے، کیونکہ وہ گلیاں سنیاں من لگدیاں ہوں ورانے نظر آتے، ہوں حضور تو بغیر کے مدینے جلانے کوئی فائدہ نہیں۔ وہ جب وادی ہمراہ کی طرف اور بدر کی میدان کی طرف نکلے نا تو رستوں میں وہ جو ابو ذر کے مکان اور آتے ہیں تو وہ پہاڑوں میں چلے گئے، تو ادھر ہی انہوں نے زندگی بسر کی ہے۔ تو مطلب وہ اتنے صوفی تھے، وہ کہتے ہیں کہ وَهُوَ آخِذٌ بَابَ الْكَعْبَةِ، یہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں نا اس وقت ان کی حالت کیا تھی؟ حالت یہ تھی کہ کعبے کا دروازہ ابو ذر نے پکڑا ہوا تھا۔ اب سنیے ذرا دل تھام کے سنیے کہ کعبے کے دروازے پہ ہاتھ ہے، کعبے نے منہ اتنے کھڑے نے۔ آج جو ہے جو کہتے ہیں نا ہم حدیث مانگتے ہیں، ہم حدیث مانگتے، سمجھ رہے آپ، ہم حدیث والے ہیں، ہم حدیث مانگتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ بھی تو حدیث ہے، یہ آپ کے منہ سے
کبھی لوگوں کو آپ نے نہیں سنائی. کیوں؟ اگر آپ یہ حدیثیں اپنے لوگوں کو سنائیں تو پھر روزی روٹی کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. کیونکہ حدیث میں تو آل بیت کے ساتھ ایمان، محبت، مودت ایمان کی کسوٹی ہے. اگر ان کا ذکر نہیں کریں گے تو پھر باقی باتیں ساری فضول چلی جائیں گی. تو یہ حدیثیں بھی لوگوں کو سنایا کرو. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں کعبے کا دروازہ پکڑ کے کھڑا تھا، وَيَقُولُ أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَرَفَنِي عَرَفَنِي وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْنِي فَأَنَا عَارِفُهُمْ. کہتے ہیں لوگوں دیکھو میں کون ہوں. کعبے کے دروازے تے کھڑے ہو کے کعبہ پکڑ کے کہندے نے او لوگو مینوں پہچانو میں کون ہاں. لوگوں کا ایک گل کی اہمیت اجاگر کرنے واسطے پہلے اعلان کیا جاتا ہے بھائی یہ اہمیت. فرمایا کہ من عرفنی عرفنی، جو مجھے پہچانتا ہے سو پہچانتا ہے، اور من لم یعرفنی، جو مجھے نہیں پہچانتا کہ میں بابا کون ہوں، فرمایا انا ابو ذر، میں ابو ذر ہاں جو حضور کا ساتھی ہوں. میں ابو ذر حضور کا ساتھی ہوں، پہچان لو. فرمایا سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے بعد حدیث شروع ہو رہی ہے. پہلے ابو ذر جو صحابی ہے انہوں نے اپنی حالت بیان کی اور اپنے آپ کی پہچان کروائی کہ کوئی مغالطے میں نہیں. اب وہ حدیث سنا رہے ہیں. حدیث کون سی ہے؟ فرمایا یقول، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح من راکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق. فرمایا سنو، میں نے اپنے کانوں سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ میری اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے. جس طرح نوح علیہ السلام نے کشتی میں جن جن لوگوں کو، جن جن جانوروں کو، جن جن پرندوں کو سوار کیا تھا وہ عذاب الہی سے بچ گئے تھے، اور جو پیچھے رہ گئے تھے چاہے وہ بیٹا اور بیوی ہی کیوں نہ ہو وہ غرق ہو گئے تھے. جو اس میں سوار ہوا وہی بچا. اب مثال دیکھیں حضور نے کس طرح فرمایا میری اہل بیت اس سفینہ نوح اور کشتی نوح کی طرح ہے. من راکبہا نجا، جو اس پہ بیٹھ گیا وہ نجات پا گیا، وہ پار لگ گیا. اور من تخلف عنہا غرق، جو لیت لعل کا شکار رہا اور جو لوگوں کو یہ بتاتا رہا کہ نعوذ باللہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، حسین ہار گئے، یزید جیت گیا، تو وہ اسی طرح مرتا رہے گا جس طرح نوح علیہ السلام کے بیڑے سے رہ جانے والے اس کے اپنے خاندان اور دیگر لوگ غرق ہو گئے تھے. یہ بھی اسی طرح غرق ہوگا کیونکہ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے. من تخلف عنہا غرق. یہ اہل بیت کی محبت کے حوالے سے میں صرف ایک حدیث آپ کو میں نے پڑھ کے، یہ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، تو یہ میں نے پڑھ کے سنائی. اور پڑھ کے وہ راوی ہے جو کعبہ کا دروازہ پکڑ کے قصبے اٹھا کے بتا رہے ہیں. دو لوگوں کدھر اپنے ایمان کو ضائع نہ کر بیٹھنا، کدھر تسی مطلب راہ دلالت نہ چلے جانا کہ خیر ہے یار اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے، علی فاطمہ حسن حسین کا ذکر نہ بھی کرے تو خیر ہے. نہیں بھائی، فرمایا یہ تمہارے سامنے یہ کشتی نوح ہے، سفینہ نوح ہے، اس میں بیٹھ جاؤ پار لگ جاؤ گے. ان کی محبت کا دل میں زور و شور سے. تو ہم صرف بھی اہل بیت کو محرم میں یاد کرتے ہیں یا محرم کے حوالے سے ہماری محبت نہیں. ہماری محبت الحمدللہ دائمی ہے. جو محرم کے علاوہ بھی ہم حسن حسین کی باتیں پنجن کی کرتے ہیں. اور یہ تو چونکہ خصوصاً نسبت ہے نا محرم کو، ظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے تک یہ جو 61 ہجری کا ثانیہ کربلا نما ہوا، اس سے پہلے تو محرم کو وہ فضیلت ثانیہ کربلا کے حوالے سے نہیں تھی، ورنہ ویسے بھی یہ مہینہ محترم مہینہ ہے. اربعۃ حرم مہینہ ہے جن کو اللہ نے فرمایا 4 مہینے سارے اللہ نے منائے 12 کے 12، لیکن ان میں 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی فضیلت دی ہے. ان میں کون کون سے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. فرمایا یہ 4 مہینے ایسے مہینے ہیں جو اسلام سے پہلے جو اسلام کو نہیں ماننے والے تھے وہ بھی ان کا احترام کرتے تھے. نہ لڑائی جھگڑا، نہ قتل و غارت، نہ دنگا فساد، نہ دھینگا مفتی، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، یہ اس کا احترام کرتے تھے. تو محرم کو تو پہلے دن سے فضیلت تھی. جاہل لوگ بھی کرتے تھے، چہ جائے کہ عالم نہ کرے، یا ہمارے جیسے جو اسلام سے روشناس لوگ ہیں ہم کیوں نہ کریں، جاہل بھی اس کا احترام کرتے تھے. لیکن اس مہینے کو جو فضیلتیں اور جو برکتیں اور جو عروج ملا وہ شہادت امام علی مقام کے بعد. ظاہر مسلمانوں یہ کون چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے خاندان، اپنی مستورات، اپنے بچوں، اپنے سارا کچھ قربان کروا دے. آگے ایک طرف طاقت ہے،
ایک طرف نیری جو ہے وہ فوج ہے، نیری طاقت ہے، اور دوسری طرف بے سر و سامانی اور چند قسم کے نفوسی عرصی ہے. تو کیا جنگ اتنی بڑی ہونے والی تھی؟ کیا امام حسین علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ میں یزید کے مقابلے میں جا رہا ہوں؟ اور یزید جو ہے اس وقت کا وہ مطلق العنان حکمران تھا شام اور اس سارے ایریے کا. کیا آپ کو اس بات کا علم نہیں تھا؟ کیونکہ ان سے پہلے ان کے والد جناب معاویہ بھی وہاں پہ حکومت کر چکے تھے، اور پھر انہوں نے سنبھال کے بھی تخت پہ حضرت جناب یزید کو بٹھا دیا تخت پہ. یہ بھی امام حسین جانتے تھے، لیکن امام حسین نے خروج کیوں کیا؟ اس بات کو سنیے گا. یہ بات شاید آپ پہلی دفعہ سن رہے ہو. مکہ پاک میں امام حسین کو روکنے والے، مدینہ پاک میں امام حسین کو روکنے والے. کیا آپ نہ جائیں؟ کوفے والوں نے آپ کے والد سے بھی بے وفائی کی تھی. مدینہ سے آپ نے گورنر آپ کا دارالخلافہ کوفہ میں شفٹ کر دیا تھا اپنے پیروکاروں اور اپنے مریدوں کی وجہ سے. تو یہ کوفی جو ہے یہ بات کے قابل نہیں، آپ نہ جائیں. بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ حضرت جناب امام حسین کے قدموں میں پڑے رہے، ان کے گوڈے گٹے پکڑتے رہے کہ آپ نہ جائیں. لیکن آپ کا ایک ہی اصرار تھا. ایک تو اس کی دو جواب ہے. ایک وجہ تو یہ تھی کہ کوفے والوں کے خط آ رہے تھے، بار بار آ رہے تھے. اور کیوں آ رہے تھے؟ وہ یہ بات لکھ رہے تھے کہ جناب امیر معاویہ کی وصال کے بعد اب یزید تخت نشین ہو چکا ہے اور اس کو ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ فاسق و فاجر ہے. اس لیے آپ کوفہ تشریف لے آئے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے آپ کو اس مسند پہ بٹھائیں گے تاکہ آپ کے نانے کا دین جو خلافت راشدہ میں چل رہا تھا اسی طرح آگے دین چلے. آپ اس وجہ سے ہمارے پاس آ جائیں. اب ایک خط نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، 70 ہزار کے خطوط کوفہ والوں نے بھیج دیے. اور پھر امام علی مقام تک وہ خط پہنچتے بھی رہے. آپ نے حفظ ما تقدم کے تحت اپنے پترے کو، اپنے چچا زاد مسلم بن عقیل کو بھی بھیج دیا تھا. ان کو پہلے شہید کر دیا گیا جن کی اطلاع حضرت امام حسین کو رستے میں ملی وغیرہ وغیرہ. میں جو بات کر رہا ہوں، ایک وجہ یہ تھی کہ آپ اتمام حجت کے لیے تشریف لے گئے. کل قیامت کے دن یہی کوفی اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے تو آپ کے نانے کے، آپ کے نبی کے نواسے کو کہا تھا کہ آپ آ جائیں اور ہم بیعت کرتے ہیں. یہ آئے نہیں تو ان کی بھی تو سنی جاتی. حضرت امام حسین ایک تو استقامت کے پہاڑ سے انہوں نے کہا یہ تو دلیل آپ کی چلنی نہیں ہے. قیامت کے دن آپ کہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ رسول کا نواسا بیٹھا رہا مدینہ میں آیا نہیں. تو ایک تو میں اس لیے جاؤں گا. دوسرا جو آپ کا خصوصی ہمراز تھا، جو قریبی دوست تھا حضرت امام حسین کا، ان کا نام تھا یحییٰ بن سعید. آخری وقت کا سارے جو صحابہ تھے، تابعین تھے اور جو اس وقت کے لوگ تھے وہ یحییٰ بن سعید کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ یار آپ امام حسین کے رازدان بھی ہیں، جگری جار بھی ہیں، آپ سمجھائیں امام حسین کو کیا ہو کے نہ جائے. ان کو جو آخری پیغام دیا تو یہ بات آپ نے شاید کبھی نہ سنی ہو یا شاید کچھ لوگوں نے سن رکھی ہو. تو جو ان کو حضرت امام حسین نے پیغام دیا نا وہ اس سے پہلے کسی اور کو نہیں بتایا تھا. آپ نے یہ بتایا کہ اے یحییٰ بن سعید سنیے، میں کسی صورت میں بھی کربلا جانے سے نہیں رکوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ نانا جان میری خواب میں شہید ہو گیا اور مجھے ایسی بات کا حکم دیا جو میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. لیکن ان سے میرا وعدہ ہوا کہ میں ضرور سفر کروں گا اور میں کوفے جاؤں گا. بس باقی راز و نیاز کی باتیں لوگ کہتے ہیں امام حسین کو پتہ نہیں تھا کو نہ جاتے، انہیں پتا تھا کہ طاقت ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن ادھر عہد و پیمان اور ہوئے تھے. جن کی لو ادھر لگ جاتی ہے انہیں نہ اپنی جان کا خیال رہتا ہے، نہ مال کا، نہ اولاد کا. وہ صرف اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور اپنے رسول کو راضی کرنا چاہتے ہیں. امام حسین نے یہ بتایا یہ بدایہ و نہایہ میں بھی یہ بات موجود ہے اور دیگر کتب تاریخ میں اور کتب حدیث میں بھی یہ بات نقل کی گئی ہے. ہدایہ میں بھی یہ بات موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے رات کو خواب میں رسول اللہ سے ملاقات کی اور میں نے یہ سارا ماجرا پیش کیا کہ میں بڑا عجیب اس میں شکار ہو گیا سوچوں کا. ایک گروہ کہتا ہے کہ نہ جائیں، ایک گروہ کہتا ہے کہ جائیں. اب میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میرے پیارے نواسے انہیں کربلا جانا ہے. سو میں اپنے رسول کے ساتھ وعدہ نبھا رہا ہوں اور رسول اللہ نے جو مجھے حکم دیا میں کربلا ضرور جاؤں گا. سو آپ گئے اور وقت کے یزید کے سامنے، وقت کی طاقت کے سامنے، یزید استعارہ ہے طاقت کا، ظلم کا. آپ دیکھیں نا، یزید ایک شخص کا نام ہے. وہ شخص کون ہے؟ وہ معاویہ، جناب معاویہ کا بیٹا جناب یزید. وہ ایک شخص ہے یزید.
تھے تو مسلمان، ان کو کافر تو کوئی ثابت نہیں کر سکا. کچھ روایت ہے کہ وہ کافر تھا، لیکن ہم یہ کہے اس روایت پہ بہت سارے اعتراضات ہیں. تھے تو مسلمان، صحابی کا بیٹا تھا، تھے تو مسلمان، لیکن اس کا جو کام تھا وہ ظلم اور طاقت سے اختیار ہے. آج بھی کوئی کہتا ہے یزید تو اس سے مراد وہ یزید نہیں ہے جو اس دور کا یزید تھا. آج بھی اگر کوئی یزید کا نام لیتے تو اس سے مراد طاقت اور ظلم ہوتا ہے. اور ہر یزید، ہر دور کے یزید کے سامنے ہمیشہ پھر موسیٰ پیدا ہوتے رہتے ہیں. ہر دور کے فرعون کے سامنے موسیٰ پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور ہر دور کے یزید کے سامنے حسین پیدا ہوتے ہیں. یہ حسین ایک مشن کا نام ہے. یہ صرف پٹنے پٹانے اور صرف کہنا ہائے حسین مارے گئے لٹ گئے، اس کا نام نہیں ہے. یہ نام ہے جرأت کا، بہادری کا، عزم کا، استقلال کا. کہ یعنی جو سبق انہوں نے دیا کہ بچوں کو قربان کروایا اور اتنے مشکل رستے میں اپنے سارے کنبے کو لے گئے تاکہ یہ نہ کوئی کہے کہ ساتھی جان نثار ہو گئے، اپنے گھر والوں کو آرام میں چھوڑ گئے. تو سارا کچھ دنیا کو دکھا دیا کہ ہم اپنی اولاد، اپنی مزدورات، اپنے یار، سب کچھ جو ہمارے عزم کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کو لے کر میدان کربلا میں گئے. اور جب آخری رات 10ویں عاشورہ کی رات تھی، آپ نے حساب فرمایا خیمے میں. صبح کو 10 محرم ہوئی تھی، رات کو پھیکا فرمایا. آپ نے فرمایا آپ کو یقین ہو گیا، ہر طرح سے ہم نے اتمام حجت کر کے دیکھ لیا. یہ لوگ صرف اور صرف حسین بن علی کو شہید کرنا چاہتے ہیں. یہ صرف اور صرف امام حسین کے خون کے پیاسے ہیں. آپ کو یہ آپ سے مسئلہ ہی نہیں، کچھ نہیں ہے. تو میں لائٹیں بند کرتا ہوں، میں دیے بجھا دیتا ہوں. جو میرے ساتھ آئے تھے سفر میں، ہم سفر بن کے، وہ واپس چلے جائیں، میں کوئی شکایت نہیں کروں گا قیامت کے دن. ان کو صرف حسین کا خون چاہیے. تو قربان جائے جو جان نثار گئے تھے وہ وقتی میاں، وہ بٹھو نہیں تھے، وہ چوری والے مجنو نہیں تھے، وہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے گئے تھے. انہوں نے کہا جناب حسین ہم اس زندگی کو کیا کریں جو آپ کے بنا گزرے، اس زندگی کا کیا کہنا، اس زندگی کا کیا کرنا جو آپ کے بغیر گزرے. ہم آپ کے علاوہ جو ہے اس جگہ سے کوچ نہیں کریں گے، آپ کو بیچارہ مددگار نہیں چھوڑیں. آپ شہید ہوں گے تو ہم پہلے شہید ہوں گے، آپ غازی بنیں گے تو ہم پہلے غازی بنیں گے. تو ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا جو 61 ہجری کو میدان کربلا میں رونما ہوا. اس میں مردوں نے بہت بہادری کا مظاہرہ کیا اور عورتوں نے حیا کا مظاہرہ کیا. عورتوں نے کس کا بولے؟ حیا کا بھی مظاہرہ کیا اور صبر کا بھی مظاہرہ کیا. جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جو علی شیر خدا کی بیٹی ہے اور امام حسین کی بہن ہے، ہمشیرہ، انہوں نے سارے واقعات کیا نہیں دیکھے آنکھوں سے. لیکن کوئی عورتیں تو ایسی چھوٹی سی پریشانی آ جائے تو واویلا ہوتا ہے، لیکن وہ بھی تو عورتیں تھیں جو 72 تنوں کو خود یزیدیوں اور ظالموں کے گھوڑوں کے سنگوں تلے روندا جا رہا تھا اپنے پیاروں پر. وہ جسم روندے جا رہے تھے جن کو رسول اللہ کاندھے پہ اٹھاتے تھے. اور میں قربانیوں میں جب یہ حدیث پڑھ رہا تھا تو میرا کلیجہ پھٹنے کو آ رہا تھا کہ ابو ہریرہ جیسے بزرگ شخصیت، جب امام حسین کسی اس پہ سوار ہوتے نا گھوڑے پہ، تو حضرت ابو ہریرہ جا کے رکاب پکڑا کرتے تھے. رکاب پاؤں رکھنے کی جگہ ابو ہریرہ پکڑ کے کھڑے ہوتے اور امام حسین سوار ہوتے. کسی نے پوچھا حضرت جی تسی ایڈے بڑے اتنے جلیل القدر محدث تھے، تسی ایڈے بڑے راوی تھے، ایڈے بڑے بزرگ جلیل القدر صحابی تھے تسی؟ فرمایا ہاں میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے جس کو رسول اللہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے کندھے پہ سوار کر رہا ہوں، میں ابو ہریرہ ان کے پاؤں کے نیچے ہاتھ کیوں نہ رکھوں؟ یہ ان کا مقام و مرتبہ تھا، یہ ان کے فضائل تھے، یہ ان کی محبت کا تعظیم کا یہ عالم تھا. آج یہ ایسا ماحول بن گیا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کو آپس میں لڑا کے دکھا دیا ہے. اس امت نے آپس میں، یہ امت لڑائی بھڑائی کی متحمل نہیں ہو سکتی. یہ امن کی متقاضی ہے. امن قائم کیجیے، محبت میں جو کچھ کہنا ہے کہیے، لیکن شریعت سے آگے نہ جائیے. اور امن ہر صورت میں کہنا ہے. اپنا چھوڑو نہیں کسی کو بولو، کسی کو چھیڑو نہیں. اپنا نظریہ جو ہے اس کو اعلان اخلاص کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ لوگوں کو بتائیں، لیکن اس پہ آپ کسی کو زچ نہ پہنچائیں، کسی کا دل نہ دکھائیں. دلائل کی بنیاد پہ لوگوں سے بات کریں. دلائل کی بنیاد پہ کوئی آپ کی بات سنے تو ٹھیک ہے، نہیں سنتا تو فوبے آپ امپوز نہ کریں. جب آپ کسی پہ اپنا نظریہ ٹھوکنا چاہتے ہیں تو پھر امن خراب ہوتا ہے.
پھر رولے جھگڑے پڑتے ہیں. اس لیے امن کا ماحول قائم ہونا چاہیے, محبت کا ماحول قائم ہونا چاہیے. امام حسین کی اپنی شہادت دے کے یہ پیغام دے گئے تھے کہ جناب میرے بعد دو ایک دوسرے سے جناب پیغام جو پڑھ لینا مسلمانوں میں نہیں. امام حسین نے اپنی شہادت دے کے جو پیغام دیا وہ یہ تھا کہ جب کہیں اسلام کو ضرورت پڑے یا آپ نے اپنے نظریے کو بچانا جو اسلامی نظریہ ہو تو پھر آپ نے وقت کے یزیدوں کے سامنے جھکنا بھی نہیں ہے اور بکنا بھی نہیں. یہ پیغام اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے. وما علیہ